امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گناہگار شخص، سیاہ کار، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا، تو رب کریم فرمائے گا اسے کوئی سزا نہیں دینی، میرا ارادہ ہے، قدرت بن گیا ہے، میں اسے بغیر حساب کتاب جنت دوں گا۔ بس مالک ہے نا، فضل عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے، جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، کہا میرا ارادہ معاف کرنا ہے اسے، اب معافی مل گئی، جنت میں جانے لگا تو خود ہی بڑا شرمندہ ہو گیا۔ بعض لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو کے کہنے لگا مولا مجھے تو اپنے دنوں کا بھی پتہ ہے، راتوں کا بھی، کریمہ کوئی ایسی شے نہیں جس سے معافی مل جائے تو مجھے بتا دیا جائے کہ کیا سبب بنا میری بخشش کا۔ تو رب کریم نے فرمایا اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایک دن تو رات کو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے ایک روڑا ٹکرایا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جو فوٹو کھینچ لیتا تیری اخبار میں دیتا، اب تو فٹافٹ فیس بک پہ آ جاتے ہیں نا، تو یہ کوئی نہیں تھا تیرے اشتہار چھاپنے والا، کوئی نہیں تھا نعرے لگانے والا، کوئی تعریف کرنے، کوئی، اندھیری رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اور اس اندھیرے میں تو نے وہ روڑا اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور پھر تھوڑا تکلف کر کے تو کونے میں گیا اور تو نے اس کو دور پھینکا۔ کیوں پھینکا تھا؟ تیرا تو کوئی نفع نہیں تھا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ میں نے ان کی خاطر وہ روڑا پھینک دیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے رب فرمائے گا تو رات کے اندھیروں میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں قیامت کے اندھیروں میں تیرا خیال نہ کروں؟ آج تیرا خیال نہ کروں؟ بس وہ تیری نیکی، شرط یہ ہے کہ اخلاص والی ہو، شرط یہ ہے کہ تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے پاک ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کہا وہ تیری نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ تیرے سارے گناہوں پر سیاہی پھیر کے آج تجھے بغیر حساب کتاب جنت دینے کا ارادہ کر لی۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں اللہ آپ کو جزا دے، یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہمارا بھائی نا 10 میل پہ جا کے کسی دوست سے قرضہ لے آتا ہے پر ہمیں نہیں دکھ بتاتا، وہ کہتا ہے یہ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، پھر 20 یاروں کے سامنے شکوہ کرے گا کہ مجھے جینے نہیں دیتے، روز پیسے مانگتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہمیں تکلیف نہیں بتاتے، ہماری بیوی ہمارے ساتھ اپنے میکے کے دکھ ڈسکس نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ یہ تو کہے گا میں نے پہلے کہا کہ تیرے میکے اچھے نہیں۔ ہاں ہمارے اپنے لوگ نہیں ڈسکس کرتے، اس لیے کہ ہم نے طبیعتوں میں وہ سختی پیدا کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اپنی ذات پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو ختم ہو جائیں گے ہم، جو اپنی ذاتیں بناتے رہتے تو مٹ جاتے ہیں، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ خدا را تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں، حضرت امام فخر الدین رازی کی میں نے مثال دی نا ان کی کتاب سے، تو امام رازی کے لیے حضرت ابو علی رباطی ایک بزرگ گزرے، وہ امام صاحب کے زمانے میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا مشکل ہے نا، ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے کی تعریف کرے یا اس کے لیے دعا کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ ہی جاتا ہے، کہتے ہیں ہنستا نہیں صحیح باقی تو ٹھیک ہے سارا ہی، کوئی نہ کوئی شے بہرحال ہمیں مل ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی، جو آدمی جو چیز تلاش کرنا چاہتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے، جب ارادہ جو تھا اس کا۔ ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز میں امام رازی کے لیے دعا مانگتے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ امام فخر الدین رازی بڑے سارے آدمی ہیں، مفسرین میں بھی آپ کا نام ہے، صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سلوک کی تربیت دی، باقاعدہ، اب تو باقاعدہ سلوک کی تربیت ہی نہیں ہے نا بہت ساری جگہوں، باقاعدہ تربیت یافتہ صوفی تھے۔ تو ان کے زمانے کے ایک دوسرے عالم، وہ بھی بڑے عالم تھے، حدیث کے بڑے استاذ تھے، وہ ان کے لیے ہر نماز میں دعا کراتے، تو ان کے شاگردوں نے ایک دن کہا کہ استاد جی، نہ وہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے مرشد ہیں، پر ہر نماز میں ان کے لیے دعا کراتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے یار وہ جتنا بڑا مفسر ہے نا اتنا ہی بڑا انسان بھی ہے، اس کا نا اخلاقی قد بھی بڑا اونچا ہے۔ کہا وہ کس طرح بتائیں تو صحیح؟ فرمانے لگے نہ میرے استاد ہیں نہ میرے مرشد ہیں، پر میں نے ان کے ساتھ ایک حج کیا، میں نے ان کے ساتھ ایک
ہاں ہاں میں ان کے ساتھ ایک میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویاں نال تے نب جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے اور اچیاں نال نہ نب محمد یہ کسرا نہ کھائیے. ایک حج کیا میں نے ان کے ساتھ اس لیے مجھے پتہ ہے. کہا جناب بتائیں. فرمانے لگے ہم اپنے شہر سے نا 4-5 لوگ گئے تھے حج کرنے. اور کو پتہ ہے ہم تو یہاں بس میں بھی چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب سیٹ اچھی کون سی ہے, پہلا بس تے سواری تے سیٹ ملو, بھاگ کے دیکھو کون سی مناسب ہے اپنے قبضے میں کرو, جو باقی رہ جائے گی باقی دنیا جانے. وہ لوگ یوں نہیں کرتے. کہنے لگے کہ حج میں ہم ساتھ تھے 4-5 لوگ تھے تو امام فخر الدین رازی فرمانے لگے میں بھی تھا باقی لوگ بھی تھے. سنیں جی تھوڑی دیر, میں نے بڑی جلدی بات ختم کر دینی. کہنے لگے کہ فرمانے لگے امام راضی کہ میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ نہ بتاؤں. توجہ کریں جی میری بات پہ. ایک شرعی مسئلہ. تو ہم نے کہا حضور بتلائیے. تو فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا جب 3 یا 3 سے زیادہ لوگ سفر کرتے تھے تو حضور ایک کو امیر مقرر کرتے تھے. وہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے, کھانا کیا ہے, سونا کہاں ہے, نماز کہاں پڑھنی ہے, پھر امیر کی اطاعت ہوتی رہتی ہے. ایک کو امیر نہ بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت صاحب امیر بننا چاہتے ہیں. آ جاتا ہے نا خیال فٹافٹ ہی, بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بات کرنا. مجھے ایک دفعہ ایک دستار فضیلت کے جلسے میں جانا تھا تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے علماء کے فضائل بیان کرنے ہیں. تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ مجھے بھی لوگ چھوٹا موٹا مولوی سمجھتے ہیں. یہ میں مسئلے بیان کروں گا تو اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. کہ تو بار بار میرے اندر سے آواز آئے گی کہ تیری بات ہی ہو رہی ہے, اور لوگ بھی سمجھیں گے آج اپنی عظمت ہی بیان کر رہا ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے. امام راضی نے جب کہا نا, امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ ایک کو امیر بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی بزرگوں نے ڈانٹ دیا تو بچوں نے سہ لیا, ختم ہو گئی بات. اب توجہ کریں آپ میری بات پہ. یہ عشاء تک جلسہ تھا, کچھ مجھے بھی تھوڑی مجبوری تھی, میں لیٹ آیا اور مجھے آگے بھی پہنچنا ہے, ان سنگیوں سے بھی تھوڑا سا وعدہ تھا وہاں بھی جانا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو مینٹین کرنے میں نہ سارا ٹائم لگ جائے, اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں, میں تو بات سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ ہی امیر بن جائیں سفر کے. تو کہتے ہیں امام راضی امیر بن گئے. توجہ ہے میری بات پر. بزرگ بھی تھے, عالم بھی تھے. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی اپنا کام نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جوتے بھی کوئی اور اٹھاتا ہے, عادت سی ہو جاتی ہے, مشکل ہوتا ہے. پھر بہت سارے مقامات پر مشکل محسوس ہوتی ہے جب عادت نہیں رہتی. پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, شاگرد محبت کرتے ہیں, وہ اپنے انداز میں ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ دشواری ہو جاتی ہے. پھر انسان مشکل, اسے اپنی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہاں پڑی ہوئی ہے, مشکلات میں آ جاتا ہے. حضرت عالم بھی تھے, صوفی بھی تھے, مفسر بھی تھے, زمانہ جانتا تھا. لیکن جب حج کے امیر بنے نا, حضرت بولی رباطی فرماتے ہیں ہمارے سارے کام ہمارے امیر نے کرنے شروع کر دی. ایک بیگ اس گلے میں, دوسرا ایک اس گلے میں, تیسرا سر پہ رکھ لیا, حضور ہمیں دے دیں. فرمانے لگے چپ کرو, میں کام نہیں بانٹ رہا, میں تمہارا امیر ہوں, جو کہوں گا تمہیں سننا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں سارا کھانا وہ بناتے, ہمیں وہ اٹھاتے, وضو کے لیے پانی لاتے. فرماتے ہیں ایک دن رات کو تیز بارش تھی, سردی تھی, تو امام فخر الدین رازی کے بیگ سے 4 چادریں نکلیں. تو امام صاحب نے نا کہیں سے لکڑیاں وہ لے کے آئے, پتا تھا کہ رات بارش ہے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی. بارش تو رک گئی, ہوا نہیں رک پا رہی. تو کہتے ہیں 4 کونوں میں لکڑیاں لگائیں اور پھر 4 چادریں انہوں نے باندھ کے اس طرح کا سائبان بنایا کہ اندر ہوا نہ آئے. پھر ہمارے لیے بستر بنایا, اور کہتے ہیں ایک چادر باندھنے کو جگہ نہ ملی تو امام صاحب ساری رات وہ چادر پکڑ کے کھڑے رہے. فرماتے ہیں جب آدھی رات گزری تو ہمارے تو آنسو ہی نکل گئے. میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھا, میں نے کہا یار تو میرے شہر میں رہتا تھا, میرے قریب بستا تھا, پر تو اتنا بڑا شخص تھا یہ مجھے خبر نہیں تھی. تو اتنا بڑا آدمی تھا یہ پتہ نہیں تھا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور بس کریں, کلیجہ پھٹ جائے گا, برداشت نہیں ہوتا. اتنی نوکری نہ کریں کہ ہمارے اوپر پھر یہ قرض چکانا مشکل ہو جائے. حضرت ابو علی رباطی کہتے ہیں بڑی مشکل سے انہیں بٹھایا اور پھر منتیں کر کر کے سارے سفر میں 6 مہینے کا سفر تھا جانے آنے کا. کہتے ہیں منت کر کر کے تھوڑے تھوڑے کام کیے. آپ فرماتے ہیں میرے والد سے بھی مجھے بڑا ہی پیار ہے, استاد اور مرشد سے بھی بڑا عشق ہے, لیکن جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے لبوں پر امام راضی کا نام سب سے پہلے جاری ہو جاتا ہے. سب سے تھوڑا پیار کریں, تھوڑی محبت کریں. آپ یقین کریں بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی انہیں سمجھائے, کوئی اچھا آدمی ان سے دوستی کرے. کچھ لوگوں کو ضرورت ہے, وہ مانگنا نہیں چاہتے,
ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. ان کی ضرورت ہے کہ کوئی تھوڑا سا دولت مند آدمی تھوڑا سا انہیں کام سٹارٹ کر کے دے دے, وہ پتہ نہیں کتنا امت کا ملت کا فائدہ کریں گے. لیکن ہم ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں, آگے بڑھنے کو تیار نہیں, پیار کرنے کو تیار نہیں. محبت جب آپ اللہ کی مخلوق سے کریں گے اور جب آپ ان کی اشک شوئی کرنے کی کوشش کریں گے, جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. دیکھیں نا, امام غزالی کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور اللہ نے بڑا استقبال کیا ہوگا, تو آپ فرمانے لگے اس نے فضل کیا اور غزالی کو معاف کر کے جنت کا اعلیٰ درجہ دیا. تو کہ حضور کون سی کتاب, کون سی نیکی, کون سا خیر کا کام؟ فرمانے لگے ساروں پہ ہی اللہ بڑا کریم ہے, پر میں نے جب پوچھا نا میری بخشش کا سبب کیا بنا, تو مجھے بتایا گیا کہ غزالی تو ایک دن لکھ رہا تھا اور تو نے سیاہی پاس رکھی تھی, قلم تیرے ہاتھ میں تھا, اور تو نے, آپ کو پتہ ہے وہ پرانے زمانے میں ابھی تھوڑے سال گزرے ہیں کہ وہ سیاہی لگا کے قلم سے لکھا جاتا تھا, تو کہتے میں نے دوات میں سیاہی لگائی اور جب میں نے اٹھائی نا تو گرمی بڑی شدید تھی, ایک مکھی آ کے سیاہی پہ بیٹھ گئی. میں چاہتا تو اڑا دیتا, میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, کبھی پی لینا کبھی سارا پانی, اور اس کی پیاس بجھ جائے تو میں دوبارہ لگا لوں گا, سیاہی بڑی ہے. فرماتے اس نے پیا اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو مجھے میرے دل کو سکون بڑا ہوا, پر میں وہ بات بھول گیا, پھر کبھی یاد بھی نہ آئی. پتہ تو تب چلا جب قیامت میں اس بات کا اجر ملا. جب اس کا اجر ملا نا, رب کریم نے فرمایا وہ تو میری چھوٹی سی مخلوق پہ رحم کھائے, میں نے آج تیرے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیے ہیں. تھوڑا پیار کریں, تھوڑی محبت کریں یار, ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے برطانیہ میں نا وہ کم روڈ بلاک ہوتے ہیں, تو ایک روڈ میں نے بلاک دیکھا, تو میں نے کہا ادھر کیا بھائی؟ کہنے لگے کتا گاڑی کے ساتھ لگ گیا ہے, تو روڈ بند ہے, تو ایمبولنس آئی تو کتے کو اٹھا کے لے گئی. مجھے تکلیف ہوئی, میں ان لوگوں کے عقیدے اور ان کے معاملات سے بڑا پریشان تھا. بہت سارے لوگ تو کسی کو مانتے ہی نہیں, اب دہری ہو گئے وہاں. لیکن میں نے کہا یار پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کتا اگر سڑک پہ مر جاتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں, کوئی اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ, ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اس کو کوئی شخص, روڈ پہ بریکیں تو لگتی ہیں نا, لیکن تب لگتی ہیں جب کوئی بیچارہ غلطی سے بھی گاڑی ٹچ کر جائے نا, پھر روک لیتے ہیں, کہتے ہیں تو نہیں جا سکتا, اب نہیں تو نکل سکتا. لیکن کتا جانور ہے نا, سانس ہے نا اس کے اندر. اور یہ بھی ہم روز سنتے ہیں کہ کتے کا قرآن میں ذکر آیا ہے, کتا وفادار ہے اور ولیوں کا وفادار ہے, اور یہ کتا جنت میں جائے گا انسانی شکل میں جو اصحاب کہف کا کتا تھا. لیکن کتے مسل دیے جاتے ہیں, مسل دیے. میری تو الحمدللہ یہ عادت رہی اس سے پہلے بھی کہ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا نا تو میں کہتا یار روکو ذرا تھوڑی دیر کے لیے, کم از کم آپ کسی لکڑی سے پکڑ کے اس کو سائیڈ پہ ہی پھینک دیں, سائیڈ پہ ہی. لیکن ہمارا تو حشر یہ ہے کہ سڑک پہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ قریب نہیں جاتے, کہتے پولیس کیس ہے جی. ہاں لوگ اٹھاتے نہیں, کہتے ہیں وہ سارے سوالوں کے جواب میں ہی دوں گا. تو یار اگر بن بھی جائے پولیس کیس, اگر تھوڑی دیر کے لیے پولیس تنگ کر بھی لے تو کیا ہوا, رب کریم کی مخلوق کی خدمت سے زیادہ سخت معاملہ تو نہیں. کوئی عرض نہیں کر بھی لے تو نیکی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دشواری دیکھنی پڑتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم فتح مکہ کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے نا, مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے, فتح مکہ کا موقع تھا, تو فرماتے ہیں آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو سامنے نا ایک کتیا اپنے بچوں کو, یہ مسند امام احمد میں موجود ہے, ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. تو فرماتے ہیں حضور نے اشارہ کیا تو قافلہ رک گیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو کہا کہ ذرا اوپر سے ہو کے آؤ, اور پھر 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی, فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ جب تک یہ کتیا بچوں کو دودھ پلاتی ہے کوئی آدمی یہاں سے گزرے نہ, اس لیے کہ ان بچوں کو تکلیف ہوگی, انہیں تکلیف ہوگی, یہ یہاں سے کوئی گھوڑا گزرے گا تو انہیں دودھ چھوڑنا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا تو بھی خیال کر, تو بھی تھوڑا, جب تو تانا دے رہا ہوتا ہے نا بہو کو اس کے باپ کا, تو سوچ اسے تکلیف ہوگی. جب تو داماد کو تانا دے رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے پتہ ہے تیرے سارے خاندان کا, تو پھر ذرا سوچ کہ اسے تکلیف ہوگی. اور جب تو مسجد کے امام کو مصلی پہ کھڑے طنز کر رہا ہوتا ہے, طنز, یہ کچھ پریشانیاں بنی تو لوگوں نے طنز کیا, چنگا ہوا مولویوں دے دوالے کام ہویا, یہ طنز کیا. اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ کتنے کتنے لوگ گرفتار ہوئے,
گرفتار ہونا اور قید میں جانا کوئی مطلب، لیکن اس کو طنزیہ بنا لینا، پھبتیاں کسنا، یہ کام کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا خیال فرمایا کریں، چیزوں کو دیکھا کریں۔ ہمارے معاملات بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں، ہم کسی کی گردن جھکتی ہے، کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ پیار بانٹیں، محبت کریں، دائیں بائیں توجہ کریں، آپ کتنا کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا مالک اسے قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ مجبوری یہ تھی کہ چونکہ آگے بھی حاضر ہونا تھا، میری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ایک ہی جگہ ٹائم دیا جائے تاکہ دوستوں سے اچھے طریقے سے ملاقات ہو جائے، سب ہو جائے، پر دوست ہی بڑی شدت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساتھ اٹیچ کر لیں ہمیں، آپ آ جائیے گا۔ اب وہ مجبوری بن جاتی ہے، ورنہ میں آپ سے مل کے جاتا ہے، ایک ایک دوست ہے، آپ دھکے وکے نہ ایک دوسرے کو دیجیے گا، ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی ماشاءاللہ آپ حضرات کی۔ آپ کا پروگرام جاری رہے گا جی؟ آپ یہ اگر جاری رہنا ہے تو جی نہیں میں تو اجازت لوں گا، حضرات میں سے کسی نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ذرا مجھے پہنچنا ہے ورنہ میں حاضر تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرمانا، تیرے گھر میں آئے ہیں، ہماری جھولیاں دامن مراد سے بھرپور فرما۔ جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ان کی کوشش کو قبول فرما، جو دور و نزدیک سے آئے سب کا آنا قبول فرما۔ بار بار تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، مالک کریم مسجد کا پیار عطا فرما، دین کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، بے گھروں کو اپنی چھت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ مالک کریم زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما۔